اب ان عقل کے اندوں کو کون سمجھائے؟ ان وائٹ ہاؤس والوں کو کون سمجھائے؟ میرے عزیزوں ان یورپی طاقت کو کون سمجھائے؟ امریکہ جیسے میرے عزیزوں ٹرمپ جیسے جاہل کو کون سمجھائے؟ رب اکبر کی قسم ہے یہ تو بے شرم ہے، بے حیا ہے، بار بار اسے منہ کی کھانی پڑی۔ سن 2001 سے لے کر میرے عزیزوں افغانستان کے جہاد کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے اس کے آگے بھی اللہ نے منہ پہ مارا، اس کے پیچھے بھی اللہ نے مارا۔ یہ تو بغیرت ہے، دلہ ہے، حرام زادہ ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ کی قسم، اس کی گولیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے ایٹم ختم ہو جائیں گے، قرآن والوں کا سینہ خدا کی قسم قیامت کی صبح تک سامنے رہے گا۔ اور غزہ کے مسلمانوں نے ثابت قدم ہو کے دکھا دیا۔ رب اکبر کی قسم ہے مسلمانوں، اللہ کی قسم آج مجھے اس بچی کی جوتیاں مل جائے، میں آپ کو اپنے نمازیوں کو کہوں گا، اپنے گھر والیوں کو کہوں گا، اپنے گھر والوں کو کہوں گا، گھر والی کو کہوں گا، خدا کے واسطے اس بچی کا بیان اس نے ہلا کے رکھ دیا، اگر آج اس کی مجھے جوتیاں مل جائیں تو میں کہوں گا میں قبر کے اندر میرے کفن کے اندر لپیٹ کے رکھ دینا، اس کی جوتیاں میری مغفرت کا سبب بن جائیں گی۔ پتہ ہے کیا اس نے مسلمان بھائیوں کو پیغام دیا؟ مسلمان بھائیوں، ہم نے جب تمہارے سے امید چھوڑ دی، ہم پتہ ہے کہ رات کو جب سوتی ہیں دن کے اجالے کا تو پتہ کوئی نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جب رات کے اندھیرے میں ہم سوتی ہیں، ہم برقع پہن کے سوتی ہیں، اللہ کی قسم کسی وقت کوئی بم ہمارے گھروں پہ آ کے نہ گر جائے، جب ہماری لاشیں ملبے تلے دب جائیں گی، ہم برقع اس لیے پہنتی ہیں کہ ہمارا جسم برہنہ نہ ہو جائے۔ کتنی بڑی بات کہہ دی اس عورت نے۔ نتیجہ میرا عزیزوں آندھیوں میں سامنے آئے گا، زلزلوں میں سامنے آئے گا، سیلابوں کے اندر سامنے آئے گا، تباہی کے اندر سامنے آئے گا۔ رب اکبر کی قسم مسلمانوں، آج کا دن جمعۃ المبارک کا دن، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ مانو یا نہ مانو، جس طرح مسلمانوں تمہارے پہ نماز فرض ہے اسی طرح آج مسلمانوں تمہارے پہ جہاد فرض ہے۔ کیا فائدہ ایسے کمانڈو کا، کیا فائدہ ایسی ایٹمی طاقت کا، کیا فائدہ ایسی غوری میزائل کا، کیا فائدہ ایسے جنگی جہازوں کا؟ خدا پاک کی قسم اللہ اکبر، غزہ ابلتا رہا، جلتا رہا، جھلستا رہا آگ کے اندر میرے عزیز و معصوم بچے۔ پچھلے جمعے کے اندر غزہ کے میرے عزیز و خطیب صاحب نے جمعے کے خطبے کے اندر فرمایا، اے لوگوں میں انہیں کیا خطبہ دوں، میں اپنی عوام کو کیا گفتگو، میں عالم اسلام کو کیا پیغام دوں، جو لاکھوں بچوں کی شہادت پر جنہیں کوئی سبق نہ ملا، جنہیں لاکھوں شہداء کی شہادت پہ کوئی سبق نہ ملا، ہمارے کروڑوں کی تعداد میں گھر اجڑ گئے انہیں پھر بھی کوئی سبق نہ ملا، کوئی پیغام نہ ملا، میرے دو بولوں سے کیا پیغام ملے گا؟ او لوگوں سب درست فرماؤ، تمہارا خطیب جمعے کی نماز پڑھا رہا ہے۔ اتنی بے عزتی، کوئی اسلامی ریاست کا نمائندہ، کوئی حکمران نہیں بول رہا، اور ہمارے مغرب ملکوں کے وزیر اعظم جنگی طیاروں کے اندر بیٹھ کر غزہ کے اندر جا کر میرے عزیز و مذاق کے اندر وہاں حملے کر کے آ رہے ہیں۔ کیا فائدہ ہے افواج پاکستان کا، کیا فائدہ ہے ایٹمی طاقت کا؟ آرمی چیف صاحب اللہ تجھے حوصلہ عطا فرمائے، ہم یوں نہیں کہتے ملک کا امن خراب کر دو، میں یوں نہیں کہتا اپنی تجارتی پالیسیاں خراب کر دو، لیکن رب اکبر کی قسم ان تجارتی پالیسیوں کا کیا کرنا جب پوری دنیا کے اندر حکمرانی کافروں کی ہو جائے گی؟ یہ تو سوچنا چھوڑ دو، اللہ کی قسم یہ مر کر بھی دوبارہ زندہ ہو جائے، اللہ کی قسم حکومت قرآن کی رہے گی، حکومت میرے عزیزو اللہ اکبر حکومت خدا کی رہے گی، اور اس کے اوپر میرے عزیزو فیصلے آمنہ کلال کی شریعت کے ہوتے رہیں گے۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا، ان قریب یہود و نصارہ بھی پھرے گا، آنکھ دکھائے گا، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے اللہ اس کی آنکھ کو اپنے امر سے پھوڑ کے دکھائے گا۔ صبر پڑے گا دیکھنا ان کا۔ پتہ ہے پچھلے ہفتے تجھے آٹے کے بھاؤ نے، تجھے دالوں کے بھاؤ نے، اور تجھے کپڑے کے بھاؤ نے، تجھے اسٹاک کی سیل کے بھاؤ نے تجھے گرا دیا، اٹھا دیا۔ پھر سوچو کے اندر رات گزر گئی۔ پتہ ہے میرے عزیزو غزہ کی ہماری بہن نے یوں ہاتھ اٹھائے تھے اور کہا تھا اللہ مسلمانوں کی بخشش نہ کرنا، یا اللہ عرب والوں کی بخشش نہ کرنا، یا اللہ مسلمانوں کو نہ بخشنا، یا اللہ ہماری فریاد سن۔ زمین والوں نے ہماری مدد کرنا چھوڑ دی، آسمان والے اب تو ہی ہماری مدد کے لیے زمین کے اوپر آ جا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک ہماری بچی نے، ایک ہماری مسلمان بہن نے، اللہ اکبر، ایک مسلمان بہن نے میرے عزیزوں اپنے بچوں کے لاشوں کے اوپر کھڑے ہو کے کہا تھا جاؤ جا کے حسین کے نانے کو جا کے کہہ دینا تیری امت نے ہمارے درد کے اوپر آواز اٹھانی چھوڑ دی ہے۔
کھانے والے کے کھانے میں کمی نہ آئی. قسم اٹھا کے بتاؤ کتنا ہفتہ ہو گیا ولی صاحب بھی امام صاحب بھی دعا کرنے سے قاصر ہے, وہ بھی ڈر رہا ہے دعا کروں یا نہ کروں. ہماری حکومت کی طرف سے اعلان آتا ہے اللہ اکبر کہ ہمیں کسی بھی قسم کے اعلان سے منع کیا گیا کہ ہم معذرت کے ساتھ غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت کا اعلان نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم نے اس کو راضی کرنا ہے. رب اکبر کی قسم ہے جو ہمارے ایمان کا بھی دشمن ہے, مسلمانوں تمہاری عزت کا بھی دشمن ہے. افغانستان کے اندر جہاد ہوا, ایک مورخ ایک سائنسدان لڑکی میرے عزیز افغانستان کے جہاد کو دیکھنے کے لیے آئی. اس نے کہا کیا ہے کہ جا کے دیکھو تو صحیح کہ وہ کون سا ایسا اسلحہ ہے, کون سی ایسی اقتصادی معاشی طاقت ہے جو مسلمانوں کو کمزور نہیں ہونے دے رہی. اس عورت کی مخبری ہو گئی, اسے گرفتار کر لیا گیا. اللہ اکبر. پھر جب اسے رہائی دی گئی, آزاد کیا گیا, اس نے کہا اب میں نے واپس کوئی نہیں جانا. مسلمانوں تمہارے بارے میں ہمارا نظریہ کچھ اور تھا, ہماری سوچ کچھ اور تھی, ہمیں کیا پتا. اللہ اکبر. صورت انسانوں جیسی ہے, کردار آسمان کے فرشتوں جیسا ہے. مجھے کلمہ پڑھو مسلمان کرو. اس برطانیہ کی خاتون نے جو میرے عزیزو مسلمانوں کی میرے عزیزو جاسوسی کرنے آئی تھی, کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئی اور اس نے اپنا نام مریم رکھا. اور پھر افغانستان کے حکمرانوں سے کہنے لگی مجھے جانے کی اجازت ہے, میں اس لیے نہیں جا رہی کہ میں آزاد ملک کے اندر جاؤں گی, بلکہ افغانستان کے مسلمانوں تمہارا کردار ضرور بتاؤں گی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں زندگی گزار کی آئی. اللہ اکبر. جو خود بھوکے رہے ہمیں کھلایا, خود ننگے رہے ہمیں پہنایا, خود درختوں کے سائے میں سوئے, ہمیں سروں کے ہمیں چھتوں کے سائے کے اندر سلایا. لیکن مسلمانوں کتنا بڑا تیرے میرے منہ پر تھپڑ مار کے گئی. ہماری حافظہ ہماری عالمہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پی ایچ ڈی ہولڈر برطانیہ سے پڑھ کے آئی. آج مسلمانوں اس کی بہن, آج مسلمانوں اس کی ماں, آج مسلمانوں اس کے بھائی. کون سا ایسا حکمران, کون سا ایسا اسلامی ملک نہیں جہاں جا کے اس نے بھیک نہ مانگی ہو. کیا اس نے اپنے سر کو اپنے گھٹنوں کو نہیں ٹیکا پاکستانی حکمرانوں کے سامنے؟ لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے, ہمارا ملک ہمارے ملک کے حکمران ایک عورت کو امریکہ کے شکنجے سے نہ آزاد کرا سکے. ہم نے کیا کرنا ہے ایسی ریاستوں کا, ہم نے کیا کرنا ہے ایسی ایٹمی طاقتوں کا؟ پوری دنیا کا کفر متحد ہو گیا, لیکن اسلام کے اندر دراڑیں پڑی ہوئی ہیں. مسلمانوں آپس کے اندر اتفاق اتحاد پیدا نہیں ہو رہا. اب تو علماء حق نے, علماء دیوبند نے, علماء اہل حدیث نے, علماء بریلوی نے بڑے عزیزوں متفق کا طور پہ فتویٰ دے دیا, فیصلہ کر دیا مسلمانوں جہاد فرض ہو گیا. پوچھے علماء اکرام سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت. اگر ہماری رسائی فلسطین تک نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے عزیز و خدا کی قسم ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس بلبل کی طرح جو ابراہیم علیہ السلام پر جلنے والی آگ پر پانی کے قطرے ڈال رہی تھی اور کہنے والوں نے کہا تھا بلبل تیرے پانی کے قطروں سے آگ بجھ جائے گی, وہ کہنے لگی آگ تو نہیں بجھے گی لیکن وفاداروں میں میرا نام شامل ہو جائے گا. آج مسلمانوں قنوت نازلہ پڑھنے کا وقت آ گیا, انشاءاللہ ترتیب بن رہی ہے. آج احتجاج سے میرا عزیز و مسئلہ نہیں حل ہوگا, اپنے آپ کو ایک پوزیشن کے اندر لا کے تیار کرنا پڑے گا. میرے اللہ ہم کمزور ہیں, یا اللہ ہم بے بس ہیں, لیکن تو گواہ ہو جا. یا اللہ اگر ہماری حکومت اجازت دے, ہماری افواج اجازت دے تو انشاءاللہ میرے عزیز و اسرائیل کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے ہر مسلمان بچہ تیار ہے. ہم نہیں چاہتے ملک کے اندر امن خراب کرنا. ہمارے اکابرین نے, ہمارے علماء اکرام نے میرے عزیز ایسی پالیسی کبھی اختیار ہی نہیں کی کہ عوام کے اندر اشتعال انگیزی پیدا کرے اور فوج کے خلاف اور حکومت کے خلاف کھڑا کیا جائے. نہیں, ہم تو حکومت کو کہتے ہیں خدا کے واسطے اگر ملک بچانے کے لیے کشکول دوسروں کے آگے کرتے ہو تو اسلام بچانے کے لیے سینہ تان کے کیوں کھڑے نہیں ہو جاتے؟ کچھ نہیں ہوگا. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. میرا محبوبہ اگر صبر اور تقوی والی زندگی اختیار کرو گے, یہ پوری دنیا کا کفر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. لیکن ہم کمزور ہیں میرے عزیزو, ہم نے اپنی غیرتوں کے ڈالر اور پونڈوں کے اوپر سودے کر رکھے ہیں. ہمارے ملک کے اندر میرے عزیز و محترم دوستو ہر آنے والا بچہ کئی ہزار نہیں کئی لاکھ سود پر پیدا ہو رہا ہے, پہلے سے سود شدہ ہے. ہماری کون سی ایسی املاک ہے یا کون سے ایسے میرے عزیز ہو اس ملک کے اندر کون سی ہماری ایسی قیمتی چیز ہے جو میرے جس کا دیوالیہ نہ ہوا ہو گیا ہو اور جو میرے عزیز ہو گروی نہ رکھ دی ہو؟ لیکن میرے عزیز ہو کیا کریے, تو اللہ پاک کا ہمارے پر احسان ہے.
آپ کو پتہ ہے بے شک پاکستان کے اندر کچھ نہیں، لیکن میرے محترم دوستوں بزرگوں، جتنی اسلامی ریاستیں، خواہ ہندوستان ہو، خواہ بنگلہ دیش ہو، خواہ وہ برما کی مسلمان ہو، خواہ وہ میرے عزیزو کشمیر کے مسلمان ہو، خواہ وہ غزہ فلسطین کے مسلمان ہو، شام کے مسلمان ہو، اگر ان کی طرف پتھر کرتا ہے اور ان کو تکلیف ہوتی ہے تو سب سے پہلے دھیان پاکستان والوں تمہاری طرف ہوتا ہے کہ اٹھو تم ہمارے بھائی ہو، اللہ اکبر، ہمیں تمہارے سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، لیکن ہم کیا کریں، ہمیں روٹی اور کپڑے اور مکان کے پریشانی اور مہنگائی نے الجھا رکھا ہے۔ کون سا اسلام پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہو جس کی مخالفت ٹرمپ کر رہا ہے؟ چائنا کو آنکھیں دکھائی دو، چائنا نے 4 آنکھیں دکھائی کہ خبردار، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ ایران کو غیرت آ گئی، عراق کو غیرت آ گئی، لیکن پاکستان کے حکمرانوں کو غیرت نہیں آ رہی ہے۔ پتہ نہیں کون سا کانا پن ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ وہ لوگوں خدا کے واسطے میں آپ سے عرض کروں گا، ہر نماز میں اپنے غذا کے مسلمانوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، خدا کو رو کے دکھاؤ میرے عزیزوں، ان کے لیے فنڈی کرو، ان کے لیے کھانے کے انتظام کرو، ان کے لیے پینے کا انتظام کرو۔ لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے، گزشتہ دور کے اندر جن اکاؤنٹ کے اندر فنڈنگ ہو رہی تھی ان اکاؤنٹوں کو ہی بند کر دیا گیا۔ میرے عزیزوں، جو تنظیم میں کام کر رہی تھی ان کو بند کر دیا گیا، لیکن اللہ بھلا کرے کچھ تنظیمیں پاکستان کے اندر، کچھ جماعتیں جو خیر اور امن کا پیغام دے رہی ہیں، وہ پاکستان کے اندر میرے عزیزوں اپنے غزہ کے مسلمانوں کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے بہت اچھا اقدام کر رہی ہیں، بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تو گواہ ہے نا، ہمیں مال کی ضرورت پڑی تو مال بھی لٹائیں گے، جان کی ضرورت پڑی تو جان بھی قربان کریں گے انشاءاللہ۔ کرو گے کہ نہیں انشاءاللہ تعالی؟ منہ سے تو بول دو بھائیو، جہاد فرض ہو چکا ہے۔ جس طرح 65 کی جنگ کے اندر مسلمان اکٹھے ہو گئے تھے اور افواج پاکستان سے، ہائے اللہ اکبر، کتنی بد نصیبی کی بات ہے، اس ملک کی سالمیت کی بات آئی تھی، گانے والیوں نے گانے گا گا کر مسلمانوں کے ایمان کو ابارا تھا، غزہ کی بچیوں کی باری آئی، کوئی قرآن سنا کر مسلمانوں کو بتانے والا ہی کوئی نہیں رہا ہے۔ ہمارے نصاب میں سے جہاد کی آیتیں حذف کر دی گئی، ہمارے اسکول کے نصاب میں سے 8ویں 9ویں 10ویں جماعت کے میں نصاب کے اندر سے میرے عزیزوں ایک جہاد تو بالکل ہی ختم کر دیا گیا۔ کیا اللہ کے اگر جہاد برا ہوتا، کیا اللہ کے نبی نے جہاد نہیں کیا؟ اللہ کے نبی نے زرہ نہیں پہنی، اللہ کے نبی نے وہ جہاد والی ٹوپی نہیں پہنی، اللہ کے نبی تلوار لے کے میدان کے اندر نہیں آئے۔ بدر کے میدان کے اندر کمانڈر چیف کون تھا؟ احد کے میدان کے اندر کون تھا؟ بنو قینقاع کے ساتھ لڑنے کے لیے کون میدان کے اندر آئے تھے؟ جناب سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سفید رس کون کروا رہا تھا؟ آمنہ کا لال۔ اس کے اندر حلیم طبیعت والا ابو بکر بھی تھا، جشیل انداز والا عمر بن خطاب بھی تھا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یاروں کو سامنے کھڑا کیا، فرمایا او میرا ابو بکر، او میرا عمر، تمہاری مثال انبیاء علیہ السلام کی طرح ہے، انبیاء کی طرح مثال ہے۔ پھر آپ نے صدیق اکبر کی طرف اشارہ کیا، فرمایا صدیق تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، اور آپ نے فرمایا عمر تیری مثال نوح علیہ السلام کی سی ہے۔ نوح علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدر کے قیدیوں کے بارے میں جو رمضان المبارک میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ بدر کا ذکر کیا تھا، بعد میں ان بدر کے قیدیوں کے بارے میں کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اونٹنی پر بٹھا کر آپ نے بدر سے مدینہ طیبہ بھیجا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھا جا رہا تھا، جنازہ پڑھ چکے تھے، اور جا کے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حرم کے اندر اعلان کیا، او لوگو، اللہ نے اسلام کو فتح دے دی، کفر مغلوب ہو گیا، اسلام غالب آ گیا، امیہ مر گیا، عتبہ قتل ہو گیا، شیبہ قتل ہو گیا، اس میں بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے۔ جب یہ بات میرے عزیزو مکے کے سرداروں تک پہنچی تو میرے عزیزو اللہ اکبر، لوگ حواس باختہ ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ صفوان حتیم کے اندر بیٹھا تھا، انہوں نے کہا یہ پگلا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، سواری نبی کی اور سوار زید بن حارثہ آیا، اس کا مطلب ہے اللہ کا نبی قتل ہو گیا، معاذ اللہ چلا گیا۔ اور نے لوگوں سے کہا، لوگوں اس سے پوچھو صفوان کا کیا بنا؟ جب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا بتا صفوان کا کیا بنا، فرمایا وہ تو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ ان کا کیوں نہیں پوچھتے؟ جو بدر کے میدان میں کفر کی طرف سے آئے تھے، اللہ نے انہیں زمین کے اندر نیست و نابود کر دیا ہے، ختم ہو گئے۔
اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 70 بدر کے اندر میرے عزیزوں کفار کے سردار مارے گئے، 14 صحابہ اکرام شہید ہوئے، اور 70 قیدی ہو کر جب میدان کے اندر لائے گئے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں مدینہ طیبہ لے کے آئے۔ آپ نے فرمایا او میرے یارو، انہیں جیلوں میں نہیں رکھنا، اللہ اکبر، انہیں مارنا نہیں ہے، انہیں زدگوب نہیں کرنا، ان کو اپنے گھروں کے اندر رکھو اور ان کو اپنا کردار دکھاؤ۔ ہم نے تلوار سے متاثر نہیں کرنا، ان کو کردار سے متاثر کرنا۔ یہ تلوار لے کے آئے تھے، ہم نے تلوار اٹھائی، اب کردار دکھانے کی باری ہے، اب ان کو اپنا کردار دکھاؤ۔ مدینے کے اندر میرے عزیزو لا کے باندھ دیا، اللہ اکبر، گھروں کے اندر قید کر دیا۔ اب ہو کیا رہا ہے، خود کھجوریں کھا کھا کے گزارا کر رہے ہیں، انہیں ہاتھ کی پکی روٹی کھلا رہے ہیں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، خود درختوں کے سائے میں سو رہے ہیں، انہیں مکانوں کے اندر چرپائی پہ آرام دلوا رہے ہیں۔ جب میرے عزیزوں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی داغ بیٹھ گئی، پورے اللہ نے پورے عرب کے اندر مسلمانوں کو اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا پھر میرے عزیزوں کافروں جو قید ہو کے آئے تھے ان کے بارے میں مشورہ کیا گیا، بتاؤ ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہونا چاہیے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے، ان کو قید کرنا چاہیے۔ آپ نے جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے اندر وہ انسان ہے جس کو اللہ نے اختیاری طور پر اور غیر اختیاری طور پر آمنہ کے لال کا تابع دار بنا دیا ہے۔ تشبیہ بڑی اختیاری طور یہ کہ میرے اختیار میں ہے، جیسا میرا پیر لباس پہنے میں نے ویسا لباس پہن لیا، جیسا میرا پیر جوتا پہنے میں نے ویسا جوتا پہن لیا، جیسا میرا پیر کھانا کھائے میں نے ویسا کھانا کھا لیا، جیسے میرے پیر نے چہرہ بنایا میں نے ویسا بنا لیا۔ ابو بکر کی مماثلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی تھی، انداز بھی، چال بھی، ڈھال بھی۔ یہی وجہ تھی جب مدینے کے اندر آئے ابو بکر یار غار اور ہمراز رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، لوگ پہلے آتے ہیں جناب ابو بکر سے مصافحہ کرتے ہیں، بعد میں رسول اللہ سے مصافحہ کرتے ہیں، یعنی اتنی شکل کے اندر مماثلت تھی، اتنا آپس کے اندر میل جول تھا کہ لوگ سمجھے یہ اللہ کا نبی نہیں، ابو بکر اللہ کا نبی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اپنی چادر اپنے کندھے سے اتاری، حضور کے اوپر تان دی اور فرمایا لوگو جو چادر پکڑ کے کھڑا ہے وہ غلام کھڑا ہے، جو چادر کے نیچے بیٹھا ہے وہ سارے نبیوں کا سردار بیٹھا ہوا۔ مزاج شناس ہے نا، کچھ اختیاری انسان کے اختیار کے اندر ہوتا ہے، ہم تو بد نصیب ہیں جو ہمارے اختیار کے اندر ہے، ہم اس پر بھی کوشش نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صورت، آپ جیسا لباس، آپ جیسا کردار، آپ کی غلامی جیسا کردار بنانا یہ ہمارے اختیار کے اندر ہے، کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 63 سال عمر پا رہا ہے، حضور کی عمر بھی 63 سال تھی۔ جس چرپائی پہ جنازہ صدیق کا حضور کا گیا اسی چرپائی پہ جنازہ صدیق کا گیا۔ اگر نبی کا نواسہ شہید ہوا، صدیق کا نواسہ بھی شہید ہوا ہے۔ اللہ، اگر نبی کے داماد اشرا مبشرہ بنے تو صدیق کا داماد بھی حضرت زبیر بن عوام اشرا مبشرہ تھا۔ اگر علی عثمان نبی کا داماد بنے تو خود محمد الرسول اللہ صدیق کا داماد بنا تھا۔ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا سر درد سے ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر درد سے ہوئی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آیا تو صدیق اکبر کو بھی بخار آیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سموار کے دن پردہ فرما گئے تو صدیق اکبر بھی سموار کے دن پردہ فرما گئے۔ اگر اوپر نبی کا جنازہ جس چرپائی پہ اٹھا اسی چرپائی پہ جنازہ سیدنا صدیق اکبر پہ اٹھا۔ اور بات ختم کر دوں، رب اکبر کی قسم، جس روزے میں صدیق نبی سو رہا ہے اسی روزے میں صدیق سو رہا ہے۔ فرمایا تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارے میں فرمایا ان تعذبهم فإنهم عباد، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو بندے تیرے بندے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ، اے اللہ اگر تو انہیں معاف فرما دے تو بخشنے والا مہربان ہے، تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ پھر آپ نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا عمر تیری مثال نوح علیہ السلام کی طرح ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ابو بکر بتا بدر کے قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے؟ کہا یا رسول اللہ میری رائے ہے کہ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، اس میں ہمیں 3 طریقے سے فائدہ ہوگا۔ ان کی معیشت کمزور ہوگی اور ہماری معیشت مضبوط ہوگی، ہماری تجارت مضبوط ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ آپ عفو و درگزر کرنے والے، امت کے اندر اللہ اکبر ایک محبت کا پیغام پہنچے گا۔
تیسری آپ کے رشتہ دار ہیں، بھائی چارگی کا ایک پیغام امت کے اندر پہنچے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر سے رائے مانگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. آپ نے فرمایا عمر بتا تیری کیا رائے ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنی رائے بتلا نہ دوں؟ آپ نے فرمایا جی بتا. فرمایا رسول اللہ میرے خاندان کا فرد، میرا رشتہ دار، میرا قریبی، میرا دور کا میرے حوالے کر دو. صدیق کا رشتہ دار صدیق کے حوالے کر دو. تلواریں میری ہوں گی، فیصلے تلواریں ہماری چلیں گی، فیصلے عرش والے کے ہوں گے. اللہ اور اس کے رسول کا دشمن زمین پر بچنا ہی نہ چاہیے. آپ تلوار اٹھانے کی اجازت دیں. آپ نے فرمایا عمر تیری مثال تو نوح علیہ السلام کی ہے. وقال نوح الرب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. نوح علیہ السلام نے کہا تھا اللہ دھرتی پہ ایک کافر میں نہ چھوڑ. عمر تیری مثال تو اللہ اکبر نوح علیہ السلام کی طرح ہے. اللہ اکبر. اے میرا ابو بکر تیری مثال تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے. پھر نبوت نے منبر پہ چڑھ کر مدینے کے اندر فیصلہ فرمایا اے سرداران مکہ جو 70 قیدی ہو کے آئے، آمنہ کے لال کی طرف سے پیغام ہے ایک جس کے پاس پیسہ ہے 1000 روپے سے لے کر 4000 روپے تک فی بندے کا فدیہ رکھا گیا کہ 4000 درہم دینار لے کے آؤ آزاد ہو جاؤ گے. اور جن کے پاس پیسہ نہیں ان کے پاس تعلیم کا معیار ہے، وہ پڑھے لکھے ہیں. تو جو قیدی پڑھے لکھے ہیں ہر ہمارے صحابی کو ہر 10 صحابہ کو وہ تعلیم سکھائیں، لکھنا پڑھنا سکھائیں. 10 صحابہ کو لکھنا پڑھنا آ گیا اسے آزاد کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. اور کچھ میرے عزیزوں قیدی ایسے آئے تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر کا معاملہ فرمایا تھا. یعنی دین نے تینوں درجوں کے اندر ہمارے لیے اللہ کے نبی کے طریقے سے آسانی فرما دی. فرمایا اگر کسی کے اوپر شفقت اور پیار والا معاملہ، کسی سے درگزر والا معاملہ رکھنا ہو. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پہلے فرمایا تھا انہوں نے اپنے اسلام کو چھپا رکھا تھا، یہ مکے کے اندر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا میرا چچا لڑائی کی نیت سے، میرے خاندان والے لڑائی کی نیت سے نہیں آ رہے بلکہ یار کی یاری کے اندر، یار تو بھی چل ایک دوسرے کی حمایت کے اندر آ رہے. تو آپ نے اپنے چچا پر کوئی فدیہ نہ رکھا. اور دوسرا آپ کے داماد تھے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے فرمایا تیرے پاس فدیہ کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس تو. پھر یہ داماد سسر کون ہے؟ سارے نبیوں کا سردار. اور داماد کون ہے؟ ابو العاص رضی اللہ عنہ جنہوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. نبی کی سب سے بڑی بیٹی جناب زینب رضی اللہ عنہ ان کے نکاح میں تھی. اس وقت میرے عزیزوں نکاح جائز تھا، آپس کے اندر رشتہ داریاں قائم کرنی تھی. ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا. جب ابو العاص آ کے کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا اللہ فدیہ کے لیے تو کچھ لے کے آ. انہوں نے کہا میرے پاس کچھ ہے نہیں. آپ نے پیغام دیا کہ جا کہیں سے اپنے بھائی کو یا اپنے رشتہ داروں سے منگوا لے. ان کے بھائی مکے پاک میں گئے اور جا کر نبی کی بیٹی جناب زینب سے عرض کی کہ تیرا شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قید میں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا تھا. 70 کفار کے سردار جو قید ہوئے اس کے اندر تیرا شوہر بھی ہے. اللہ کے نبی نے فدیہ مانگا. اما زینب کہتی ہے میرے پاس اس وقت کوئی چیز تھی کوئی نہیں. اما فرماتی میرے گلے کے اندر ایک ہار تھا، وہ میں نے ہار اتارا اور اپنے دیور کو دے دیا کہ جا میرے شوہر کو جا کے چھڑا. جب بدر کے قیدی 70 لائن کے اندر کھڑے تھے ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار تھا. اللہ کے نبی کی اچانک نگاہ نیچے سے اوپر اٹھی، اچانک نگاہ ہار کے اوپر پڑی. آپ نے آنسوؤں کے ساتھ رونا شروع کر دیا. صحابہ کہنے لگے نہ کسی نے گالی دی، نہ بدتمیزی کی، نہ کسی نے برا کہا. اللہ کے نبی کی آنکھ میں آنسو. صدیق سونا آگے بڑھا کہا یا رسول اللہ ماں باپ قربان، کس نے آپ کو کچھ کہا؟ فرمایا او میرا صدیق وہ ابو العاص کے ہاتھ میں جو ہار ہے یہ پتہ یہ ہار کس کا؟ میری بیٹی زینب کا. جب میری بیٹی زینب رخصت ہوئی تھی تو میری خدیجہ الکبریٰ نے یہ ہار اپنے گلے سے اتار کے میری بیٹی زینب کو دیا تھا. آج یہ ہار میرے سامنے آیا، مجھے میری خدیجہ بھی یاد آ گئی اور بیٹی کی یاد نے بھی میں محمد کو رلا دیا ہے. بس اتنا کہنا صحابہ کی چیخیں نکل گئی. ہے کافر. جب ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے آپ نے فرمایا میرے صحابہ داماد ہے، داماد کا محمد حیا کر رہا ہے.
آج تو داماد کہتے جا پیو تو حصہ لے کے آ. آج بیوی کہتی ہے میرے ابو نو سلام نہیں کیتا. ہاں تیرا پیو کہ وزیر اعظم میں سلام کرا. داماد کافر ہے, کلمہ نہیں پڑھا. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا میری بیٹی زینب کا ہار دنیا کیا کہے گی, محمد نے بیٹی کا ہار ہی لے لیا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ مجھے اختیار کوئی نہیں, بات مشورے کی ہے. اس بیٹی کا ہار لیتے ہوئے داماد کے ہاتھ سے مجھے حیا آ رہا ہے. اگر تمہاری میری رائے ہے کہ میں بغیر ہار لیے اپنے داماد کو آزاد کر دوں, صحابہ میں نے تمہارے سے ساری زندگی میں کچھ نہیں مانگا, اگر میں مانگوں تو میرے پہ احسان کر دو, بیٹی کا بھرم بچ جائے گا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی چیخیں نکلی کہ یا رسول اللہ, ماں باپ آپ پر قربان, آپ ہار کی بات کرتے ہو, ہم نے تو جان لٹانے کا فیصلہ کر رکھا ہے. جب ابو لاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گیا ہے, آپ نے فرمایا لے یہ ہار میری بیٹی زینب کو جا کے دے دینا. ابو لاس یہ ہار میری بیٹی زینب کو جا کے دے دینا, اور محمد تیرے سے ایک عرض کر رہا ہے. صحابہ کہتے ہماری چیخیں نکل گئی. آپ رو رو کے فرما رہے تھے اے ابو لاس یہ ہار میری بیٹی کو جا کے دینا کہ محمد علیہ السلام کے اللہ اکبر بیت المال میں اچھا نہیں لگتا, تیرے گلے میں اچھا لگتا ہے. اے ابو لاس میرے پر احسان کر دے, جا کے میری بیٹی کو میرے پاس بھیج دینا. محمد بیٹی کے بغیر بے چین ہے. انہوں نے وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کو جا کے میں بھیج دوں گا. جب یہ ہار لے کے مکے میں گئے اور جا کر ساری دکھڑا سنایا, اما زینب کہتی میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی, مجھے میرے ابا کی یاد نے اور ستایا. ابو لاس کہنے لگے جا اللہ اکبر, میں نے تجھے آزاد کر دیا, میں تجھے اللہ اکبر مدینے بھیج رہا ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ابو العاص آئے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے کہ کملی والے تیرے اخلاق نے تو مجھے اتنا متاثر کر دیا تھا, اتنا تابع کر دیا تھا, میں کلمہ اسی وقت پڑھ لیتا, لیکن میری قوم کو جا کے کون بتاتا. ہم تلواریں اٹھا کے آئے, وہ رحمت والا دامن اٹھا کے سامنے آ گیا ہے. انت اشہد لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد اللہ کا رسول ہے. یہ پیغام دیا ساری امت کو. پوری دنیا کا کفر جو اسلام کو دہشت گرد سمجھتا ہے, پوری دنیا کا کفر جو اسلام کو میرے عزیزوں ایک دہشت گردی کا نمونہ بنا کر امت کے سامنے پیش کرتا ہے, خدا کے واسطے ہم انہیں دکھانا چاہتے ہیں. آپ ہمارے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلے دل سے لے کر آپ کی 63 سال کی زندگی کی آخری سانس تک, خدا کی قسم ہمارا نبی جو دین لے کے آیا اس نے عمل کا اور بھائی چارگی کا اور مساوات کا اور ایک دوسرے کے خیالات احساسات کا سبق دیا. ہماری اس نرم پالیسی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. وہ وقت آ گیا ہے انشاءاللہ پوری دنیا کے کفر کو انشاءاللہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. گولی کا بدلہ گولی ہوگا اور ایٹم کا بدلہ ایٹم ہوگا, گولے کا بدلہ گولا ہوگا انشاءاللہ. اب مسلمانوں کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے جہاد کا جذبہ اٹھ چکا ہے انشاءاللہ. غزہ کے مسلمانوں, اللہ جس طرح رات نے ہوا میں یہ مٹی کے ذرات اڑائے تھے, اللہ اس ہوا کے ذریعے ہماری بہنوں کو, ہمارے نہتے مسلمانوں کو ہمارا پیغام دے دے. پاکستان کے مسلمان ہر آن ہر گھڑی شانہ بشانہ تمہارے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ. آج ہماری حکومت جہاد کا اعلان کر دے اور اجازت دے, انشاءاللہ ہم شہر کے شہر خالی کر دیں گے اپنے مسلمان بھائیوں کو بچانے کے لیے, ان کا ساتھ دینے کے لیے. انشاءاللہ ہمارا مال بھی تمہارے ساتھ ہے, ہماری جانیں بھی تمہارے ساتھ ہے. زوردار نعرہ لگائی اسرائیل مردہ باد, اسرائیل مردہ باد, امریکہ مردہ باد, اسرائیل مردہ باد, فلسطین زندہ باد, الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد سبیلنا سبیلنا سبیلنا. سو ہاتھ تو کھڑا کر دو کم از کم. سبیلنا 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 سبیلنا. فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا, غزہ کے مسلمانوں سے ہمارا رشتہ کیا, کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا. لا الہ الا اللہ, اسی کلمے کے ساتھ چلے. اللہ ہم تیرے سے وعدہ کرتے ہیں یا اللہ راہ تو ہمارے لیے کھول دے انشاءاللہ. غزہ کے اندر جا کر انشاءاللہ اسرائیل کو یا اللہ عبرتناک شکست دینے کے لیے مدد تو کرنا, قدم اٹھانے کے لیے ہم تیار ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.